کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک یہودی گھوڑا لے کے جا رہا ہے، سرخ رنگ کا گھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔ حضور نے اس سے بات کی، فرمایا ہاں بھائی گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے کا دو گے؟ اس نے قیمت بتائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات طے کی، فرمایا ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ میں گھر سے یہ چیز لینے کے لیے تو نہیں نکلا تھا، میں تو ویسے نکلا تھا۔ اب آپ اس طرح کریں، یہیں پہ ٹھہریں، میں جا کر کے کیا کر کے آتا ہوں، اس کی قیمت لے کے آتا ہوں، اس کے لیے اس کا بندوبست کر کے آتا ہوں، میں آپ کو آ کے قیمت دیتا ہوں اور آپ سے گھوڑا لے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا لینے قیمت لینے کے لیے گئے۔ اب اس شخص کو بعد میں کوئی شخص آیا، اور یہودی، اس نے دیکھا کہ گھوڑا بہت زبردست ہے، اس نے کہا بھی گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو یہ گھوڑا بیچ دیا ہے۔ کس کو بیچا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو نبی مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کو میں نے بیچ دیا ہے یہ گھوڑا۔ اس نے کہا کون گواہ ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں تھا۔ کس کے سامنے دیا ہے؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا پھر یہ لو، اس کی ڈبل قیمت میرے سے لے لو، یہ گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے وہ لالچ میں آ گیا، اس نے وہ گھوڑا جو ہے نا جی ان کو بیچ دیا۔ اب اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا یار یہ قیمت ہے اور گھوڑا میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ابھی مجھے بیچا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی نہیں بیچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار ایسے نہ کرو، ابھی میرا اور آپ کا معاملہ طے ہوا ہے، آپ نے مجھے بیچا ہے گھوڑا، گھوڑا میرے حوالے کرو اور اس کی قیمت دو۔ اس زمانے میں اور آج بھی یہی ہے، یا تو کہنے دعویٰ کرنے والا قسم اٹھاتا ہے، قسم نہیں اٹھاتا تو پھر اپنے معاملے کے اوپر گواہ پیش کرتا ہے، گواہ پیش کر دے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ جی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میرے اور آپ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا گواہ پیش کر دیں تو میں آپ کے حوالے گھوڑا کر دیتا ہوں، اگر گواہ نہیں تو پھر آپ قسم کھا لیں تو پھر میں آپ کو جو ہے نا یہ دے دوں گا۔ تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو گواہ ہے، نہ میں اس معاملے کے پیچھے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، تمہاری مرضی ہے۔ اب باتیں چل رہی تھیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، دو لوگ آپس میں اگر الجھ رہے ہوں تو لوگ خواہ مخواہ بھی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر سے آ گیا، جانے والا راستے سے جانے والا بھی رک جاتا ہے، ادھر والے بھی آ گیا، ادھر والے بھی، ایک مجمع لگ گیا۔ اب وہ بار بار یہی بات کہہ رہا ہے یہودی کہ آپ گواہ پیش کر دیں، میں آپ کے سامنے جو ہے نا گھوڑا دے دیتا ہوں، آپ مجھے قیمت دے دیں۔ اتنے میں لوگوں کو چیرتے ہوئے ایک شخص آئے، اس نے آ کر کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے گھوڑا بیچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سے خریدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمت لے اور دے۔ لوگوں نے کہا گواہ مل گیا لہذا اب تجھے گھوڑا دینا پڑے گا۔ اس نے جو ہے نا بات خاموشی سے ختم کی، حضور سے قیمت لی اور جو ہے نا جی قیمت لے کے حضور کے حوالے گھوڑا کر کے وہ چلا گیا۔ لوگ بھی چلے گئے، لوگ جانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے اور وہ صحابی بھی جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا یہاں سے، فرمایا اے خزیمہ تم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، تم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے اور اس نے جو ہے نا بیچا ہے؟ تو اس صحابی رسول نے قربان جاؤں فرمایا حضور آپ نے فرمایا اللہ ہے، کیا ہم نے اللہ دیکھا ہے؟ ہم نے تو مان لیا۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، کیا ہم نے آنکھوں سے جنت دیکھی ہے لیکن ہم نے مان لی؟ آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ آپ کی بات پر یقین کر کے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی جہنم بھی ہے۔ حضور جب آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے تیرے سے گھوڑا خریدا، تو نے بیچا، اور جب ہم نے باقی اتنی بڑی باتیں بغیر دیکھے اور بغیر دلیل کے مانی تو یہ بات بھی مجھے یقین تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے، حضور سچ ہی فرما رہے۔ حضور اس وجہ سے میں نے گواہی دے دی کہ آپ نے خریدا اور اس نے بیچا۔ حضور نے تھپکی لگائی، فرمایا لوگوں عدالت کے اندر دو گواہوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن جہاں عدالت میں میرا یہ خزیمہ ہوگا اس اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔